حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے ایک بات ارشاد فرمائی. حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے وقت، یہ حضرت مولا کائنات کے بھائی ہیں، وہ شہید ہوئے تو حضرت مولا کائنات نے اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کسی کی موت پر اور کسی کے دوران جنگ شہید ہو جانے پر غم کھاتے ہوئے واویلا کے ساتھ ماتم نہ کرنا، اور جو کچھ اس کے بارے میں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے. ارے بابا، حضرت امام علی مقام کے بابا حضرت مولا کائنات سیدہ خاتون جنت کو حضرت امام علی مقام کی شہادت سے پہلے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ویسے فوت ہو جائے یا پھر دوران جنگ وہ جام شہادت نوش فرما لے، فرمایا اس پر ماتم نہ کرنا، اس کی اجازت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا نہیں فرمائی. بات سمجھ آئی کہ آپ کو نہیں آئی؟ آئیے ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ مجمع المعارف، یہ حاشیہ برحلیت المتقین اور یہ طہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر یہ اہل تشیع کے بڑوں کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ غنا یہ ابلیس کا نوحہ ہے، ماتم ہے. غنا ابلیس کا کیا ہے؟ ماتم ہے. غنا ابلیس کا کیا ہے؟ ماتم ہے. کیا ہے؟ او بھائی بیان میں کر رہا ہوں، ڈر آپ لوگ رہے ہیں. اور ڈرے کیوں؟ آپ جب حق بات سننے کی بات آئے یا کرنے کی بات آئے تو ڈرا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، مولا تیرا قرآن بھی حق ہے، تیرے مصطفیٰ کا فرمان بھی حق ہے، اور ہمیں حق سننے کی توفیق بھی دینا، حق پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا. توجہ سے سماعت کریں. حدیث پاک میں ہے مجمع المعارف میں کہ غنا ابلیس کا ماتم ہے. یہ ماتم اس نے بہشت کی یعنی جنت کی جدائی میں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماتم کرنے والا کل قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماتم اور مرثیہ خوانی یعنی نوحہ خوانی کرنا یہ زنا کا منتر ہے. یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ جملے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اور ان کو بیان کرنے والے بھی اہل تشیع کے بڑے ہیں. میں تو صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اگر دین سیکھنا ہے تو دین علماء حق سے آ کر سیکھو. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنی ساری عورتوں کو جمع کیا اور اپنی ساری عورتوں کو جمع کر کے ایک بات کہی. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میں نے کل شہید ہو جانا ہے. یہ امام علی مقام امام حسین کے جملے بیان کرنے لگا ہوں. آپ نے توجہ سے سماعت کرنی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا. اور اگر یہ جملے امام علی مقام نے اس رات نہ کہے ہو تو میں مجرم ہوں، اور اگر امام علی مقام کے یہ جملے ہیں تو پھر حسین کرنا بڑی بات نہیں ہے، حسینی کردار ادا کرنا بڑی بات ہے. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا مجھے علم ہے کل میں نے شہید ہو جانا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنا سینہ نہ پیٹنا، اپنا گریبان نہ چاک کرنا، اپنے بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، بلکہ فرمایا اصبر علیکن، تم پر صبر کرنا ضروری ہے. اگر تم نے صبر نہ کیا تو یاد رکھنا سارا ثواب ضائع ہو جائے گا، اور اگر ثواب کو برقرار رکھنا ہے تو اس تکلیف پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں حشر کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا. امام علی مقام جب شہید ہوئے اس کے بعد امام زین العابدین جب گئے اور آپ کو بیڑیاں اور ہتھ گڑی ڈالی ہوئی تھی تو زہری ایک بہت بڑا بزرگ گزرا، اس میں حضرت امام زین العابدین کو جب دیکھا تو وہ رونے لگ پڑا.
آہو آہو بکا کرنے لگا تو حضرت امام زین العابدین نے کہا تجھے کیا ہوا، تو روتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم پر یہ مظالم ہوئے ہیں، ہم پر تکلیفیں آئی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے جو کربلا کے اندر واحد اکیلے بچے تھے، آپ نے یوں ہتھکڑیوں کو اشارہ کیا، وہ ساری ٹوٹ کر آپ کے قدموں میں گر پڑی، اور حضرت امام زین العابدین نے ایک تاریخی جملہ کہا ہم چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن امتحان تھا، ہم اس پر کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا اگر ہم چاہتے تو ہم کربلا کا نقشہ اپنے اشارے سے بدل سکتے تھے، لیکن ہم رب کے امتحان پر پورا اترنا چاہتے تھے۔ ارے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان دیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائیں، لیکن اللہ کے حکم سے چھری نہ چلے، تو کربلا کے اندر مصطفیٰ کے نواسے کی گردن پر بھی رب چاہتا تو تلوار نہ چلتی، لیکن امتحان تھا۔ رب نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا اور ان کے خانوادے نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مصطفیٰ کی امت کو بتا دیا کبھی غم آ جائے تو امام علی مقام امام حسین جیسا صبر ادا کرنا، کل قیامت کے دن ان کی صف میں تمہیں کھڑا فرما دوں گا۔ حضرت امام علی مقام کے خیموں کو آگ کس نے لگائی؟ یزیدیوں نے۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام علی مقام کے خیموں کو آگ کس نے لگائی؟ یزیدیوں نے۔ آپ کے جسم مبارک پر نیزے اور تلوار کس نے چلائی؟ یزیدیوں نے۔ ارے جو کام یزیدیوں نے کیے تھے تم خود کیوں کرتے ہو؟ جو کام امام حسین نے کیا تھا تم وہ کرو۔ اور امام حسین نے یہ کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر تلواروں کے سائے میں بھی نماز قضا نہیں ہونے دی، بلکہ عین جنگ کے دوران اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، تلوار چلی، سر جدا ہوا، نیزے پہ لٹکا، لیکن قرآن کی تلاوت امام علی مقام نے نیزے پر بھی جاری رکھے تھے۔ توجہ کریے، جو کام یزیدیوں نے کیا وہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ آگ یزیدیوں نے لگائی تھی، تم لگا کر چلنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ تم یہ کرو کہ ہر دور کا جب یزید سر اٹھائے تم اس کے سامنے حسینی کردار ادا کرتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرو، اور کہو کہ جب امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی بلکہ اپنی گردن کو قربان کرنا یہ گوارا سمجھا ہے، اور آج بھی جب یزید سر اٹھائے اس کے سامنے حسینی بن کر کھڑے ہو جایا کرو، اللہ امام علی مقام کے غلاموں میں تمہیں جگہ عطا فرما دے گا۔ حسینی کردار یہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو، حسینی کردار یہ ہے قرآن کی تلاوت جاری رہے، حسینی کردار یہ ہے غریبوں کے ساتھ پیار کیا جائے، حسینی کردار یہ ہے کہ گھر بار سب کچھ لٹ جائے مگر اپنے نانا کے دین کو بچا کر ہی وفا کا کام کر کے دکھانا۔ آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بقا کے لیے ہم سب سے آگے کھڑے ہو کر حسینی کردار ادا کریں۔ اور میں یہاں دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے؟ کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ ظلم ہو، کیا کبھی وہ سرے بازار آ کر بھی کہتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا؟ کبھی کسی نے بیٹی کا نام سرے بازار بھی آ کر لیا اپنی کا؟ ارے کبھی تو اپنی بیٹی کا نام سرے بازار آ کر نہ لے، اور وہ سیدہ کی بیٹیاں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آل کی قدر کیا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی شہزادیوں کے ساتھ انہوں نے کچھ ظلم بھی کیا ہے تو کیا مصطفیٰ کی شہزادیوں کا نام یوں سرے بازار لیا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا جب نام آ جائے تو سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن رب فرمائے گا اہل محشر سے منادی ندا کر دو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی لخت جگر جنت کی طرف جانے لگی ہے۔ حشر کے میدان میں بھی رب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا وہ خیال کرے کہ اہل محشر کو حکم ہو جائے گردنیں جھکا لو،
نظریں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، ہوا کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی شہزادی جنت کی طرف جانے لگی ہے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں مصطفیٰ کی شہزادی جنت میں داخل ہو رہی ہوگی۔ ارے جو رب حشر کے میدان میں بھی مصطفیٰ کی شہزادی پر نظر نہ پڑنے دے، تم مصطفیٰ کی شہزادی کا نام یوں سرے بازار لیتے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا